بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. یہ ریاض الصالحین کا عنوان باب الوصیت بالنساء، عورتوں کے سلسلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی ہیں حسن سلوک وغیرہ کی، اس سلسلے میں عنوان چل رہا ہے، اس کی حدیث نمبر 2 آج پڑھنی ہے۔ وعن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عالم منيع في رهطه، ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله أن يضاجعها من آخر يومه، ثم بعضهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل، متفق علیہ۔ عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ارشاد فرمائیں۔ راوی نے یہاں پر اس کو مختصر کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا اونٹنی کا، اور جس نے اس اونٹنی کو مارا تھا، قوم ثمود کا وہ شخص جس کے بارے میں سورہ والشمس میں اور دوسری جگہوں پر تذکرہ آتا ہے، اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها۔ صالح علیہ السلام سے قوم نے معجزہ مانگا کہ ایک معجزہ یہ دکھائیے کہ سامنے جو پہاڑی ہے اس پہاڑی میں سے، وہاں کی چٹان میں سے اونٹنی نکلے جو حاملہ ہو اور اس کے بعد اسے بچہ پیدا ہو۔ یہ نشانی دکھائی گئی، لیکن اس معجزے کو دیکھ کر بھی قوم کے افراد ایمان نہیں لائے۔ اس پر بھی کوئی عذاب نہیں آیا۔ صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو بس پریشان نہ کرنا۔ اونٹنی زیادہ پانی پیتی تھی تو باری مقرر کر لی گئی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، اس لیے کہ اس کا سائز بھی وہ بڑے قد کی تھی، تو ایک دن وہ پانی پیتی تھی، ایک دن باقی جانور ان کے پانی پیتے تھے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو روزانہ کی مصیبت ہے کہ اچھا ہمیں باری مقرر کرنی پڑتی ہے کہ ایک دن یہ اور ایک دن ہمارے جانور، اس کو مار ہی دو تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو ان میں جو بدبخت تھا دوسروں کی رضامندی سے، اور دوسرے بھی یہی چاہتے تھے لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، ایک آگے بڑھا جس کو قرآن نے کہا اشقاہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ قذار جس کا نام بیان کیا جاتا ہے، وذکر الناقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کا تذکرہ فرمایا اور جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اذ انبعث اشقاها، جبکہ ان کا جو بدبخت شخص تھا، سب سے زیادہ بدبخت تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انبعث لها رجل عزیز عارم منیع فی رہطہ، اس کے لیے اٹھا ایک ایسا شخص جو قوم میں عزت، کسی درجے میں عزت والا، بعض لوگ ہوتے ہیں جو لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کا آدمی تھا، اور ایسوں کو شوق بھی ہوتا ہے کہ اچھا ہم کوئی ایسا کام کرے جس سے ہمیں اور زیادہ ووٹ ملے، اور زیادہ ہمارا نام ہو۔
تو ایسا شخص اٹھا، عارم، شریر قسم کا آدمی، مفسد، منیع فی رہتہ، ایسا شخص تھا جو اپنی قوم میں بڑا سمجھا جاتا تھا۔ جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لوگ اس کو کوئی اس کو پریشان کرنے آئے تو دوسرے اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، تو اس قسم کا ایک آدمی تھا، وہ اٹھا۔ خیر یہ تو ایک واقعے کا اشارتاً ایک واقعے کو بیان کر دیا۔ ایک تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بیان فرمائی تھی، اس کی تفصیل قرآن کریم کی تفسیر میں اور سورہ والشمس کی تفسیر وغیرہ میں آ جاتی ہے۔ ثم ذکر النساء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا تذکرہ فرمایا، اور عورتوں کا جب تذکرہ فرمایا فوعظ فیہن، عورتوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ یہ بھی راوی نے یہاں مختصر بات کی ہے، پوری تفصیل نہیں بتائی، لیکن اس کا خاص اجزاء بیان کیے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یعمد احدکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص عجیب کام کرتا ہے۔ کیا؟ یعمدو کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، متوجہ ہونا، ارادہ کرنا۔ یعمد احدکم، تم میں سے ایک ایسے کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو کوڑے سے مارتا ہے، پٹائی کرتا ہے۔ جلدہ کے معنی ویسے کوڑے سے مارنا، لیکن ویسے عام پٹائی کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہے جیسے غلام کی پٹائی کی جاتی ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ غلام کی پٹائی کرنے کی اجازت ہے، جیسے بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلانے نے ان کی ایسی پٹائی کی جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ کیا جانوروں کو مارنا جائز ہے بلا وجہ؟ نہیں۔ جانوروں کو اس طرح ایذا پہنچانا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ لیکن جانوروں کے ساتھ لوگ بے رحمی کا معاملہ کر لیتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ غلاموں کے ساتھ سختی کا اور بے رحمی کا معاملہ کر لیتے تھے۔ یہ تو اسلام نے ان کو سکھایا، جو غیر مسلم تھے وہ تو کرتے ہی تھے، اسلام نے سکھایا کہ نہیں، غلاموں کے ساتھ غلاموں کو حقوق دو، جیسے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی غلام باندیوں کے سلسلے میں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے صحابہ میں، تابعین میں جو ان کے غلام ہوا کرتے تھے، وہ بڑے بڑے فقہاء اور محدثین بنے۔ انہوں نے ان کو گھر میں رکھا، تو گھر میں رہ کر انہوں نے سیکھا، حدیثیں سیکھی، مسائل سیکھے، ساتھ رہے تو ساتھ رہ کر علم حاصل کیا۔ بہرحال یہ مقصد ہے کہ بیوی کی ایسی پٹائی کرتا ہے جیسے غلام کی پٹائی کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ غلام کی پٹائی کرنا جائز ہے، جیسے عام طور پر لوگ غلاموں کو مارتے ہیں، اس طرح کوئی بیوی کو مارے، اور مارنے کے بعد اس کو شرم نہیں آتی، اتنا بے شرم اور بے غیرت ہے۔ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِ، دن میں پٹائی کرتا ہے، شاید رات کا دن کا اخیر ہوگا اور رات آئے گی تو پھر اس کے ساتھ ہی مل کر لیٹ جائے گا۔ تو اگر اس کے ساتھ رہنا ہے، اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا ہے، اس سے سکون حاصل کرنا ہے، تو پھر پٹائی کی ہمت کیوں کی؟ وہاں شرم نہیں آئی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک انداز سے سمجھایا ہے کہ کم از کم کچھ شرم تو کرو۔ ثم وعظهم فی ضحکہم من الضغطۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی ان کے ہنسنے کے بارے میں، ریح خارج کرنے کی آواز۔ یہ لوگوں میں عام چیز ہوتی ہے کہ کسی کی ریح خارج ہو گئی تو اس پر ہنستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے جو ہر انسان کرتا ہے، فرمایا کہ تم میں سے ایک خود یہی ریح خارج کرتا ہے تو دوسرے کی ریح خارج ہو گئی تو اس میں ہنسی کی کیا بات؟ لما يضحك احدكم مما يفعل،
کیوں کوئی ہنستا ہے ایسی چیز پر جو خود کرتا ہے؟ یعنی ویسے بھی اگر ہم کوئی چیز نہ کر رہے ہوں اور دوسرا کوئی کر لیتا ہے اور ایسی چیز ہے جو شرم کی بات ہے تو انسان نظر انداز کر لے. وہاں پر بھی یہی ہے، یہ نہیں کہ اس پہ ہنسنے کی اجازت ہے، لیکن کم از کم اتنا تو انسان سوچے. یہاں پر بھی وہی بات، اتنا تو انسان سوچے کہ یہ وہ چیز ہے جو میں بھی کرتا ہوں تو دوسرے نے کر لیا تو اس میں ہنسی کی کون سی بات ہے، اس پر کیوں ہنسنا. ایک بزرگ کا واقعہ کہیں پڑا تھا کہ ان کے پاس کوئی خاتون آ گئی اور مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی بات معلوم کرنے کے لیے آ گئی. جیسے وہاں آئی تو بیچاری اس کی ریح خارج ہو گئی. اس کو ظاہر انتہائی شرم محسوس ہوئی کہ میں یہاں آئی، یہ بڑے ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس آئی اور یہاں آ کر میری ریح خارج ہو گئی. انتہائی شرم محسوس ہوئی. انہوں نے کیا کیا، یہ جو بزرگ تھے انہوں نے سوچا کہ اس کو بیچاری کو بہت زیادہ اس پر شرم محسوس ہوگی. اس وقت سے انہوں نے معاملہ اس عورت کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی رکھا. کبھی بھی وہ آتی اس کو یہی احساس دلایا کہ ان کے سننے میں کانوں میں کمزوری ہے، آواز نہیں آتی ان کو. تو اس کو تسلی ہو گئی کہ اچھا میری آواز تو انہوں نے سنی نہیں، ریح خارج ہونے کی جو آواز آئی تھی انہوں نے نہیں سنی، تو اس کی شرم دور ہو گئی. اور ہمیشہ پھر اس کو باقی رکھا کہ جب بھی وہ آئندہ کبھی وہ عورت آتی خیال رکھتے تھے اچھا ٹھیک ہے، یا اچھا اب اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں صحیح سن سکتا ہوں. کسی کی غلطی کو چھپانا اور ایسا چھپانا کہ سامنے والے کو یہ خیال ہو کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہے. اگر کوئی شبے کی صورت تھی، ایک تو ایک انسان نظر انداز کیا، خاموش ہو گیا. شبے کی صورت تھی تو یہ کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے، نہیں وہ شاید ان کو تو آوازیں نہیں آتی، یہ تو ہلکی آواز سنتے ہی نہیں، بہت زور سے بولنا پڑتا ہے تب وہ سنتے ہیں. یہ لما يضحك احدكم مما يفعل. ایک ہوتا ہے کہ کسی سے اس طرح کی چیز ہو جائے اس پر ہنسنا، یہ تو بری چیز ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہنسے نہیں بلکہ اس طرح کر لے گویا کہ اس میں کیا ہوا، کوئی بات نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ اس طرح کر دے کہ سنا ہی نہیں ہے اور آواز ہی نہیں آئی. بہرحال جو بھی صورت انسان اختیار کر لے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس پر ہنسنا تو نہیں چاہیے. یہ تو خیر ہمارا جو عنوان چل رہا ہے اس سے ہٹ کر بات تھی. اصل بات جو درمیان میں تھی وہ عنوان سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا، پٹائی کرنے سے منع فرمایا. آگے مزید اس کے متعلق آگے والی روایت میں اس کی مزید تفصیل آ جائے گی. لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے، ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب واقعات انسان دیکھتا ہے تو اس طرح کی باتیں اور زیادہ ذہن میں بیٹھتی ہیں. ایک شخص ہے، اس کو کسی جگہ بھیجا جاتا ہے اور کوئی بڑا آدمی سفارش کرتا ہے کہ دیکھو اس کا خیال رکھنا. کوئی بڑا آدمی ہے جو ہماری نظروں میں بڑا ہو. اب ہر ایک کی نظریں مختلف ہوتی ہیں. کسی کی نظر ہوگی کسی بزرگ پہ، کسی کی نظر ہوگی کسی بڑے مشہور شخصیت پہ، کسی کی نظر ہوگی کسی حاکم، گورنر، پریزیڈنٹ، جس کی جیسی نظر. بعضوں کے یہاں اللہ والا ہونا بڑی چیز ہے، کسی کے یہاں علم بڑی چیز ہے، کسی کے یہاں شہرت بڑی چیز ہے. جس کی جو نظر ہو وہ جانے. اب وہ سفارش کرتا ہے کہ دیکھو اس کا خیال رکھنا. تو ظاہر ہے کہ ہمارے نظر میں اگر کوئی بڑا ہے، اس نے سفارش کی ہے تو اب دھیان رکھنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہمیں دوسروں کی طرح معاملہ نہیں کر سکتے، اس کی سفارش کی گئی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہم تک پہنچا رہے ہیں. تو گویا سفارش کرنے والے ان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فرماتے ہیں ان عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی میں تاکید کرتا ہوں، میری اس نصیحت کو، اس تاکید کو قبول کر لو. اب ہوتا کیا ہے، پٹائی کی وجہ کیوں پیش آتی ہے؟
اس لیے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہم نے اپنے ذہنوں کی وجہ سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ عورت کے ذمہ تھا اور اس نے غلط کیا۔ بہت سے کام ہمارے گھروں میں جو ہوتے ہیں اخلاقی بنیاد پر ہوتے ہیں، دونوں جانب سے، بھی ذہن میں رہے، دونوں جانب سے۔ عورتیں بھی بہت سی چیزیں جو کرتی ہیں ان پر شرعاً فرض اور واجب نہیں ہیں، اخلاقاً کرنا چاہیے اس لحاظ سے وہ کرتی ہیں۔ مرد بھی بہت سے کام وہ ہیں جو اخلاقاً اس کو کرنے چاہیے اس لیے کرتا ہے، شرعاً واجب نہیں ہے۔ لیکن یہاں چونکہ مردوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، عورتوں کے حقوق کی بات ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ عام طور پر عورتوں پر جو ناراضگی اور غصہ ہوتا ہے وہ ہماری اپنی ذہنی پیداوار اور ہمارے جو اپنی غیر اسلامی شریعت جو ہماری چلی آ رہی ہے اس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ گھر آیا، کھانا بھی تیار نہیں تھا، تو کیا اس کے ذمے کھانا پکانا شرعاً واجب تھا؟ نہیں تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج سے عورتیں اسٹرائک پہ نکل جائیں کہ ہمیں تو مسئلہ معلوم ہے، ابھی تک معلوم ہی نہیں تھا۔ نہیں، کمال تو یہ ہے کہ مسئلہ معلوم ہو کہ ہمارے ذمے کوئی کھانا پکانا فرض اور واجب نہیں ہے، اس کے باوجود خوشی سے یہ کام کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کی قدر ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، شوہر اچھا ہے، گھر میں رہنے کا انتظام اچھا ہے، سہولتیں ہیں، کوئی تنگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہی کرنا ہے کہ اچھا کھانا پکا کر گھر کا خیال رکھ لیں، گھر کی چیزوں کا خیال رکھنے کام ہے، اچھا خاصا کام ہے، لیکن وہ حسن اخلاق کے ساتھ اپنے ان امور کو انجام دیں، اور اس کے ساتھ مرد بھی حسن اخلاق کے ساتھ امور کو انجام دیں۔ یہ ہے حسن اخلاق کے ساتھ یہ نکاح کا نظام چلتا ہے، اصول کی بنیاد پر نہیں چلتا۔ کوئی لسٹ نہیں ملے گی کہ مرد کے ذمے یہ چیزیں وہ کر لے تو بس زندگی اچھی گزری، اور عورت کے ذمے یہ چیزیں ہیں۔ اس کا تعلق پورا کا پورا حسن اخلاق سے ہے۔ تو ہم مردوں کی جماعت اگر عورتوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ حسن اخلاق کے ساتھ اپنے امور کو انجام دیں، صرف فرض اور واجب کے حد تک محدود نہ رہیں، تو ہم بھی اپنی حد تک ہم دیکھیں کہ ہماری طرف سے حسن اخلاق کیا ہے، اور ہم بھی فرض و واجب کی حد تک محدود نہ رہیں، ورنہ لڑائی جھگڑوں میں یہی ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو چونکہ اب بات سلسلہ ہے تو بات واضح ہو جانی چاہیے کہ مرد کے ذمے عورت کے لیے اس کے رہنے کی جگہ، اس کے کھانے کا انتظام، لباس کا انتظام ہے۔ اب اس کے درجات ہیں، اس کی انشاءاللہ آگے پھر بات ہوگی، لیکن یہ 3 چیزیں ہیں۔ مرد عورت کو اتنی مقدار میں کھانے کی چیز دے دے جس سے وہ اپنا گزارا کر لے، پکا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ خود پکا لے، لیکن اب بچوں کا اور شوہر اپنا، یہ کھانا عورت کے ذمے اس کو پکانا بھی نہیں ہے۔ اصل شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو عورت کے ذمے نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ پورا نظام چلتا ہی ہے تقوی اور حسن اخلاق کی بنیاد پر۔ یہ ازدواجی جو معاملات ہیں یہ کوئی شریعت کے اصول پابندیوں کی بنیاد پر نہیں، حسن اخلاق اور تقوی کی بنیاد پر چلتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے صلحاء میں۔ تو عورت بھی جب یہ کام کرے تو یہ سمجھ کر کرے کہ یہ ثواب کا کام ہے، مرد بھی حسن اخلاق سے پیش آئے تو یہ سمجھ کر پیش آئے کہ اچھا جب خرچ کرے تو یہ سمجھ کر کرے کہ اچھا یہ میرے لیے ثواب کا کام ہے۔ ہوتا کیا ہے دونوں طرف سے کوتاہی، بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ابتدا مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ عورتوں کی طرف سے بھی اس میں کوتاہی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مرد اپنی طرف سے جو حسن اخلاق کے معاملات ہونے چاہیے اس میں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا عورت کے ذمے جتنی ذمہ داریاں ہیں اس سے زائد اس پر ذمہ داری فرض اور واجب کے درجے میں قرار دے دیتا ہے کہ اس وقت یہ ملنا چاہیے، اس وقت یہ ملنا چاہیے، اس وقت یہ ملنا چاہیے، نہیں ملا تو لڑائی جھگڑے، یہ شرعاً حرام ہے۔ پھر اس سے زائد یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اور رشتہ دار رہتے ہیں، ساس ہے، سسر ہیں، شوہر کی اپنی بہن ہیں، بھائی ہیں، تو یہ جو گھر میں بیوی لے کر آیا ہے تو یہی سوچ کر لایا تھا یہ سب کا خیال رکھے گی، سب کے لیے کھانا پکائے گی، سب کو کھلائے گی۔ حسن اخلاق کا تقاضا ہے وہ کر لے تو کر لے، لیکن شرعاً شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا کہ وہ یہ کام کرے۔
اگر وہ اس میں کوئی کوتاہی کرتی ہے تو شوہر کو حق نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرے. جب اس پر لازم ہی نہیں تھا، فرض و واجب ہی نہیں تھا، تو کس بنیاد پر اس سے ناراضگی ہو رہی ہے؟ اگر وہ کرتی ہے تو مرد کو بھی اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ کیا. عورت کے ساتھ مرد حسن سلوک کرتا ہے تو اس کو بھی احسان مند اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے، وہ چاہے الفاظ میں جتنا بھی بتائیں، ہوتا یہ ہے کہ مرد یہ کہتا ہوں میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، میرے ذمہ میں یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا. اس کو اپنا یاد رہتا ہے، وہ کتنا کر رہے ہیں وہ نہیں یاد رہتا، اس لیے کہ وہ تو فرض اور واجب ادا کر رہی ہے ہر مرد کے اعتبار سے. اور عورت، اس کو یہ ہوتا ہے اچھا دیکھو میں یہ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، اتنی چیزیں کر رہی ہوں، اور اس کی طرف سے مجھے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ دونوں طرف کی ایک ایسی سوچ ہے کہ یہ سوچ ہمیں ناشکری اور ناقدری تک پہنچاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب ناشکری اور ناقدری ہوتی ہے تو پھر لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں، یہ سب چیزیں وجود میں آتی ہیں. ایک عجیب ہی نظام الٹا ہو گیا. ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جب کسی کا کوئی احسان ہو، کوئی اچھا سلوک ہو، غلطیوں کو نہ دیکھو، اچھائیوں کو دیکھو. اور معاملہ الٹ گیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اچھائیاں تو نظر نہیں آتی، ایک غلطی ہوگی وہ نظر آئے گی. اتنے دنوں سے اس نے اچھا سلوک کیا وہ بھول گئے، ایک چیز غلط ہو گئی تو وہ یاد رہا. کھانا ہمیشہ اس نے وقت پر دیا، لیکن ایک دن وقت پر نہیں آیا تو اچھا وہ یاد رہ گیا کہ اتنا بڑا قصور کر لیا، اتنا بڑا جرم کر لیا کہ ہمارے بڑے بڑے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کھانا دیر سے دینے کے مقابلے میں. یہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے، اس کا اصل اسلام سے اور اصل شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم چونکہ خاندانی مسلمان ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے ذہنوں میں آ گئی وہی اسلام ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ میں قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں. بات وہیں آئے گی کہ ہاں دونوں طرف سے کوشش یہ کی جائے کہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اصل بنیاد اسی پر ہے، پھر وہی تاکید ہے کہ اصل بنیاد حسن اخلاق ہے، اور جتنا اچھا سلوک اس طرف سے ہو سکتا ہے، اس طرف سے ہو سکتا ہے، وہ کرنا چاہیے. یہ دونوں طرف سے ہوگا. لیکن اس میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، اور پھر لڑائی جھگڑوں سے بڑھ کر پھر اچھا ٹھیک ہے وقت پر کھانا نہیں ملا تو پٹائی. آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ فرمایا کہ یعمد احدکم فیجلد امرأته جلد العبد. جیسے غلاموں کی پٹائی کی جاتی ہے، غلام تو مالک ہے، غلام تو انسان کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس کو خریدا جاتا ہے، وہ خدمت کے لیے ہوتا ہے، یہ تو آزاد ہے اور اس کے ذمے ایسی کوئی چیز ہے نہیں، اس کی پٹائی کا کوئی حق نہیں تھا، تو اس کی ایسی پٹائی ہوتی ہے جیسے غلام کی پٹائی. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعید یا آخرت کا ذکر نہیں فرمایا. ہاں اتنا ہے کہ کم از کم انداز یہ اختیار فرمایا کہ شرم تو آنی چاہیے کہ اس کے بعد پھر رات اسی کے ساتھ لیٹتا ہے. آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 3. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر او قال غيره. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مؤمن کسی مؤمنہ کے ساتھ بغض نہ رکھے، نفرت نہ رکھے. مؤمن مؤمنہ کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے، شوہر اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ رکھے. اگر اس کی کوئی ایک چیز ناپسند ہے، ہر ایک میں کوئی خوبی بھی ہوتی ہے، کوئی برائی بھی ہوتی ہے، ہر ایک میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں. حکم یہ ہے کہ برائیوں کو نظر انداز کرو اور خوبیوں پر نظر رکھو، جیسا ابھی میں نے بتایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہی سمجھا رہے ہیں کہ ان کریہ منہا خلقا، اگر اس کے اخلاقی کوئی چیز اچھی نہیں لگی تو بعض دوسری چیزیں جو اچھی لگ جائیں گی. کریہ منہا آخر یا کریہ منہا غیرہ، بعض روایت کے الفاظ.
تو اگر ایک چیز نہیں اچھی تو کوئی چیز اچھی بھی ہوگی۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے اچھا بیوی چاہیے بالکل اپنی مرضی کی، شادی کی، کچھ وقت گزرا، بیوی سے کچھ چیزوں میں اختلاف ہوا، اس کا مزاج الگ، اس کا مزاج الگ، نہیں نہیں مجھے تو ایسا چاہیے، یہی ہونا چاہیے، میں جیسا کہوں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور گھر میں یہ سب افراد ہیں ان کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اب بیچاری عورت ہے، سوچتی ہے کہ اچھا اگر نہیں کیا تو یہ مجھے نکال دے گا، الگ ہو کر پھر یہ ہمارے چونکہ عرف میں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ عورت مطلقہ ہو گئی تو بیچاری معیوب ہو گئی، اب اس پر ایک داغ لگ گیا، اب اس سے کوئی نکاح کرے گا نہیں کرے گا، اور سب بچے ہو گئے تو پھر اور زیادہ۔ تو یہ ایسی بعض کمزوریاں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں جس کی وجہ سے مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی چیز ناپسند ہے تو ناپسند ہونے کو انسان نہ دیکھے، بلکہ اس کی جو اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، ان پر نظر رکھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ حدیث کا شروع والا حصہ، اس لیے کہ برائیوں پر نظر جائے گی تو ظاہر دل میں نفرت بڑھے گی، دوری بڑھتی چلی جائے گی۔ خوبیوں پر نظر جائے گی تو انسان اس کا شکریہ ادا کرے گا، احسان مند ہوگا، اور دل میں محبت بڑھے گی۔ اور مقصد ہے، یہ مقصود میں سے ہے کہ اچھا زوجین میں آپس میں محبت ہو، تعلق ہو۔ اس کو فرمایا لا یفرق، نفرت نہ کرے، بغض نہ رکھے، بغض نہ رکھے کوئی مؤمن مؤمنہ کے ساتھ، اس لیے کہ اگر کوئی اخلاقی ایک چیز ناپسند ہے تو کوئی چیز پسند بھی ہوگی، کوئی تو خوبی ہوگی اس میں۔ ہمارے بعض حضرات فرماتے ہیں گھڑی جو بند ہوتی ہے، جو ٹائم نہیں بتاتی، وہ بھی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صحیح ٹائم بتاتی ہے، بند ہے۔ اگر صبح 8 بجے گھڑی بند ہو گئی، اس کی بیٹری ختم ہو گئی، صبح 8 بجے بند ہو گئی، تو روزانہ صبح 8 بجے تو اس کا ٹائم صحیح ہوگا نا۔ ایک مثال دی جاتی ہے، گلاس میں کسی نے پانی دیا، آدھا گلاس بھر کر دیا، اب کوئی دیکھے گا کہے گا اچھا آدھا گلاس پانی پلایا مجھے، کوئی دیکھ کر کہے گا او آدھا خالی ہے۔ اب وہی گلاس ہے، آدھا پانی ہے اور آدھا خالی ہے، اب خالی پر نظر جاتی ہے یا جو بھرا ہوا ہے اس پر نظر جاتی ہے؟ دونوں مزاج ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا معاشرہ چھوڑ دیں، ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ جو دیا ہے، جو ہے، جو نعمت ہے اس کو دیکھو، جو نہیں ہے اس کو نہ دیکھو۔ اور یہ عادت اگر انسان کی بن گئی تو انسان کی شکر گزاری کی عادت بن جاتی ہے۔ اگر دوسری عادت بنی، جو نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے، جو تکلیف ہے، جو برائی ہے اس کو دیکھ رہا ہے، تو ناشکری کی عادت بنے گی اور انسان پھر پریشانی ہی رہتا ہے۔ تو اس حدیث میں گویا یہ بتایا گیا کہ دل صاف رکھو، آپس میں نفرت نہ ہو، کسی کی برائی ہے تو کسی کے اندر اس میں خوبیاں بھی ہوں گی، اس کی خوبیوں کو دیکھو تاکہ آپس میں نفرتیں نہ ہوں، دوریاں نہ ہوں، بلکہ آپس میں تعلق محبت ہو، اور خاص طور پہ زوجین میں تو یہ چیز مطلوب ہوتی ہے، اس لیے اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ آگے حدیث نمبر 4، وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة۔ عمرو بن الاحوص الجشمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج ایک ہی ہے، حج کی فرضیت کے بعد، حج کے اسلام کی تعلیمات آنے کے بعد، یا کہہ لیں کہ ہجرت کے بعد جب حج کی فرضیت جب ہوئی تھی، جب بھی ہوئی تھی، سن 5 میں یا 6 میں یا سن 8 ہجری میں، جب بھی حج کی فرضیت ہوئی تھی، یا سن 9 میں، مختلف اقوال ہیں کہ 5، 6 یا سن 9 ہجری، تو حج کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، اور اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے نصیحتیں فرمائی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک شخص اخیر بس جانے والا ہے۔ فرمایا دیکھو لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، دیکھو آئندہ شاید میں تمہیں یہاں نہ دیکھ سکوں، شاید آئندہ ہمارا اس طرح اجتماع نہ ہو سکے۔
انداز یہ بتا رہا تھا کہ اب یہ آخری ہے، دین مکمل ہو چکا، فتوحات ہو چکی، لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، بڑا مجمع ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، کثرت سے لوگوں نے احکام سیکھ لیے، صحابہ تیار ہو گئے جو آگے اس کام کو چلا سکتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصرت بھی آ گئی، فتح آ گئی، لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ سن ہجری عام الوفود تھا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو کیا اب تو جانے کی تیاری کیجئے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ بہرحال تو یہ حجۃ الوداع، الوداعی حج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، جس میں لوگوں سے گویا پہلی ملاقات بھی تھی بہت سے لوگوں سے، بہت سے وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، صحابیت کا شرف تبھی حاصل کیا، اور اخیری بھی تھا ملاقات کا سلسلہ اور اتنے بڑے اجتماع کا سلسلہ۔ اور اس کے چند ماہ کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، حجۃ الوداع ہوا، اس کے بعد بس یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، پھر محرم، صفر اور ربیع الاول کے شروع میں وفات ہو گئی۔ تو آپ نے اس میں، ظاہر ہے کہ یہ اخیری وقت جو ہوتا ہے، جب آپ کو بھی معلوم تھا کہ یہ اخیر کا وقت ہے اور حجۃ الوداع ہے، تو اب لوگوں کو خاص نصیحتیں کرنی ہیں، اور خاص طور پہ وہ معاملات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا، اندیشہ تھا کہ شاید امت میں اس معاملے میں کوتاہی ہوگی، ان کے بارے میں خاص تاکیدیں فرمائی۔ اب ان میں کیا تھا وہ تو مستقل اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کون سی باتیں فرمائی تھی۔ خطبۃ حجۃ الوداع یا خطب الحجۃ الوداع، مختلف اس میں علماء نے جمع فرمایا کہ کیا کیا باتیں فرمائی تھی، بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی عجیب باتیں ہیں، مستقل وہ ایک کئی دنوں کا عنوان ہے اس پر بات کرنا۔ خیر، تو یہاں پر تراوی نے مختصر بات کی، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی، واسنا علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، وذکر ووعظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یاد دہانی کرائی، واعظ و نصیحت فرمائی۔ اور ان باتوں میں، اب ظاہر ہے کہ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ بہت سی باتیں حذف کر کے مختصر کر رہے ہیں۔ ثم قال، پھر ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں بھی فرمایا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، سن لو، عربی زبان میں جب کسی بات کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے سامنے والے کو، تو اس کے لیے شروع میں لفظ الا استعمال ہوتا ہے۔ الا یعنی سنو، دیکھو ایک بات بتا رہا ہوں، الا واستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی میں تاکید کرتا ہوں، اسے قبول کرو۔ فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں جو بیویاں تمہارے پاس آتی ہیں، یہ کیسے آتی ہیں؟ اس کو ایک گویا تشبیہ دی ہے، فرمایا کہ یہ عورتیں تمہارے پاس قیدی کی طرح ہیں، عوان، حدیث میں آتا ہے وفک العانی، قیدی کو چھڑاؤ، اسیر، نووی نے بھی آگے تشریح کی ہے۔ تو عانیتن، عوان، قید، یہ عورتیں تمہارے پاس قیدی کی طرح ہیں، یعنی اپنے گھروں کو چھوڑ کر، جیسے انسان جب کسی جگہ قید میں ہوتا ہے، ایک تشبیہ ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ اور جس ملک میں ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر تو خیر بہت سے گھروں کے حالات مختلف ہیں۔ خیر، اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جس طرح ایک شخص اپنے گھر میں، اپنے فیملی میں، اپنے لوگوں میں رہتا ہے، وہاں سے اس کو کہیں اور لے جایا جاتا ہے کہ اب بس تمہیں یہاں رہنا ہے، اپنی فیملی میں نہیں، یہاں سے ہٹ کر اپنے گھر سے اپنے سب کچھ لے کر اب تمہیں دوسرے گھر میں ان کے پاس جا کر رہنا ہے ایک طرح سے، اور جب تک ان کی اجازت نہ، وہاں سے باہر نہیں نکلنا، قید کی طرح ہو گیا۔ ہاں، شوہر اچھا ہے تو وہ اس کو ایسا رکھے گا کہ اس کو محسوس نہیں ہونے دے گا کہ وہ قیدی ہے، یہ شوہر کو کہا گیا ہے، شوہر اچھا ہے تو وہ اس کو محسوس نہیں ہونے دے گا کہ وہ قیدی ہے، لیکن ایک طرح سے وہ قیدی ہی کی طرح ہے، اس لیے کہ عورت نکاح کرنے کے بعد، شادی کے بعد جب شوہر کے پاس آتی ہے تو اپنا گھر، اپنا اعزا اقربا، اپنے پڑوس، اپنے ہر چیز کو، اپنے وطن کو، سب کو چھوڑ کر
یہاں آ جاتی ہے، جہاں شوہر جائے گا اس کے ساتھ رہے گی۔ یہاں پر کون ہے؟ اگر صرف شوہر رہتا ہے تو شوہر کا معاملہ ہے، اور بھی اعزاء اقربا رہتے ہیں تو وہ ہر ایک کے ساتھ۔ اب یہ سب اس کے لحاظ سے تو اپنے فیملی کے لوگ نہیں ہیں، وہ تو باہر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے کا حال، کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو ستایا جاتا ہے، اس کو طعنے دیے جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ کھانے میں بہت کوشش کی، محنت کی، حالانکہ اس کے ذمہ نہیں تھا سب کے لیے کھانا پکانا، پورے خاندان کے لیے۔ اس نے سب کے لیے پکایا اور اچھا نہیں پکا، نمک زیادہ ہو گیا، مسالہ کم ہو گیا، کوئی چیز کچھ کمی رہ گئی، اوہ اچھا اس کو تو پکانے بھی نہیں آتا، اس کو پتہ نہیں کسی نے سکھایا نہیں گیا، یہ سب باتیں۔ اب اس کی سائیڈ لینے والا کون ہوگا؟ یہ میں ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور بعض جگہوں پر عورتوں کے ساتھ اس سلسلے میں بڑی زیادتیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ آواز ان مردوں تک پہنچے تاکہ قیامت کے دن وہ ہمیں نہ پکڑیں کہ ہمیں مسئلہ نہیں بتایا گیا تھا، وہ مرد بھی اچھی طرح سن لیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ آخرت کا ہے۔ اگر اسلام کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ یہ چیز مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، ان کی بیویوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے سسر اور اپنے ساس کی وہ خدمت کریں اور ان کو خوش رکھیں۔ شرعاً ان پر فرض اور واجب نہیں ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ عورتیں جری ہو جائیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن کہیں مرد یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے مسئلہ نہیں بتایا تھا۔ یہ آواز جس تک نہیں پہنچتی وہ نہ پہنچے، بہرحال جہاں تک پہنچ رہی ہے ان کو تو بات سمجھ آ جائے کہ مسئلہ یہ ہے۔ جو شرعاً جو فرض ہے، واجب ہے، وہ شرع فرض اور واجب ہے، اس سے زائد ہم اگر کسی پر لازم کر رہے ہیں تو ہم کون سی زائد چیز کر رہے ہیں؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ وہ عوان قیدی کی طرح ہیں، تو ان کا خیال رکھا جائے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، دیکھا جائے ان کی ضرورت کیا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ۔ اور عورت کے ذمے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو جب کہا گیا کہ قیدی کی طرح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کہیں جائے، گھر سے باہر جانا ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر کوتاہی ہے عورتوں کی طرف سے تو غلط ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے، کہیں جانا ہے تو پوچھ کر جائے گی، اور بغیر پوچھے کہیں اگر چلی گئی تو گویا کہ اس نے اپنی جو ذمہ داری تھی اس کی خلاف ورزی کی، یہ گناہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے، جب ان پر تہمت لگی تھی، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، الغافلات، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو جا رہی تھیں سہیلیوں کے ساتھ، بعض اور عورتوں کے ساتھ استنجا کے لیے جب جایا کرتی تھیں، واقعہ مشہور ہے، اس واقعے میں کہاں جائیں۔ بہرحال ان کو راستے میں پتہ چلا کہ ان کے بارے میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، اچھا، فوراً گھر لوٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اجازت لی کہ میں اپنے والدین کے یہاں جانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ حالانکہ وہ تو سامنے ہی تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کہاں تھا؟ مسجد سے بالکل متصل، خوخت و ابی بکر بالکل مسجد سے قریب، سامنے ہی تھا، مسجد کے دوسری جانب 2 منٹ میں، 1 منٹ پیدل کا راستہ بھی نہیں ہوگا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی پھر گئیں۔ تو یہ بھی عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ۔ اب حدیث کو مکمل کرتے ہیں، اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم، اے مردوں کی جماعت، تم اے شوہروں کی جماعت، تم لوگ عورتوں پر اس سے زائد کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ کیا اختیار؟ کہ وہ تمہارے گھر میں رہے گی، تمہاری اجازت کے بغیر کہیں جائے گی نہیں۔ جب وہ جائے گی نہیں، نہ کمائے گی، نہ کچھ کرے گی، تو تمہیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا ان کے لیے۔ تو وہ تمہارے پاس رہے گی، اور تمہیں اپنے پاس رکھنے اور جو شوہر کے جو حقوق ہیں، جو حقوق زوجیت ہیں، جو ازدواجی تعلق ہے، اس کے علاوہ
لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، اس کے علاوہ تم مردوں کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا ہے کہ وہ عورتیں کھلا بے حیائی والا کوئی کام کر لیں۔ کیا مطلب؟ نافرمانی اس حد تک کہ نکلنا شروع کر دیا، یا بعضوں نے فرمایا فاحشۃ مبینہ، کوئی ایسا کام کر لے جس سے ان پر حد جاری ہونی چاہیے، ایسا کوئی کام ہو۔ بہرحال کوئی بدکاری کر لی، کوئی ایسا غلط کام کر لیا جو واقعتاً کھلم کھلا برا سمجھا جاتا ہے، شرعی لحاظ سے، عرف کے لحاظ سے برا ہے، تو پھر وہ سزا کی مستحق ہوں گی۔ فَإِن فَعَلْنَا، اگر وہ ایسا کوئی کام کریں تو فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو فرمایا کہ بستر سے الگ ہو جاؤ، ان کو اپنے بستر سے الگ کر دو، گھر سے نہیں، بستر سے الگ ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے سمجھدار ہوگی تو اچھا یہی تنبیہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یہ تنبیہ کافی ہو جائے گی، اور اس کے بعد آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دوران بھی جب بستر سے الگ ہونا ہے، سلام کلام منقطع نہیں کرنا، بس فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اگر اس سے کام نہ چلے اور فائدہ نہ ہو، اور پھر بھی سلسلہ اسی طرح رہے، تو اس لیے کہ آگے معاملہ اگر بڑھے گا اور طلاق کی نوبت آئے گی تو خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ اس تک پہنچنے سے پہلے اس میں رکاوٹ ڈال لو، اور جیسا علاقہ، جیسی جگہ، جیسا عرف، اس کے لحاظ سے اس میں فرق پڑے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ضرورت ہو اور فائدہ محسوس ہو تو پھر، اور مارنے کی ضرورت پیش آئے تو دیکھو، خیال رکھنا کہ غصہ نکالنے کے لیے نہ مارنا۔ وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، کہ ان کو مار سکتے ہو لیکن سخت مار نہیں، سخت نہیں مار سکتے، ہلکا سا، بس تنبیہ مقصد ہے۔ اور اس کے بعد وہ بات مان لیں گی، بس ٹھیک ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اس پر بھی وہ بات ماننا شروع کر دے، بس اس کے بعد پھر زائد تمہیں کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہے، بس اب بھول جاؤ، ختم ہو گیا۔ یہ بعض مرد ہوتے ہیں نا طوطے کی طرح زبان پر، ہاں تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ پرانی باتیں اس کے زبان پہ جو رٹی ہوئی ہیں وہ آتی رہیں گی، ہو سکتا ہے صحیح، ہو سکتا ہے جھوٹی ہوں۔ آگے فرمایا الا ان لکم علی نسائکم حقا، فرمایا سن لو، تمہاری بیویوں کے ذمے بھی کچھ حق ہے۔ وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور تمہاری بیویوں کا تمہارے ذمے کچھ حق ہے، تمہارے کچھ حقوق ہے عورتوں کے ذمے، عورتوں کے کچھ حقوق ہے تمہارے ذمے۔ وہ کیا؟ فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ، تمہارا حق عورتوں کے ذمے یہ ہے، أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُوشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَهُ، کہ تمہارے بستر پر نہ آنے دیں کسی ایسے شخص کو جسے تم ناپسند کرتے ہو، گھر کے ہوں، رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہو، جو بھی ہوں۔ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، اور تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہ دیں جس کے آنے کو تم ناپسند کرتے ہو۔ الا وحقهن علیکم، سن لو، اور عورتوں کا حق تمہارے ذمے یہ ہے کہ ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے لباس میں اور کھانے میں، اور ظاہر تیسری چیز بھی ہے جو حدیثوں میں آتی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ ہے رہنے میں۔ یہ اس میں ذرا تفصیل ہے، اب حدیث چونکہ ہم نے پڑھ لی ہے اس کو درمیان میں چھوڑنا مناسب بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس عنوان پہ چونکہ آگے بھی روایتیں آ رہی ہیں تو اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے مزید بات کریں گے، لیکن یہ بھی باقی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، تحسنوا الیہن کہ کیا معنی ہے، انشاءاللہ اس پر آئندہ ہفتے پھر بات کریں گے۔ آگے والی حدیث جو آ رہی ہے اس حدیث میں بھی چونکہ اسی کا تذکرہ آئے گا تو انشاءاللہ اس ضمن میں اس پر بات کریں گے کہ مردوں کے ذمے جو حق ہے کہ کسوہ یعنی لباس کا اور کھانے پینے کا، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور کیا چیز ہے، کس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔